أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز و شب کے عنوان سے ہونے والی گفتگو کی یہ آج تیسری کڑی ہوگی۔ گزشتہ کڑی میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر کی ادائیگی اور نماز فجر کے بعد کے اذکار اور بعض اعمال سے متعلق باتیں سن سکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ جاتے، اذکار وغیرہ سے فارغ ہوتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ہوتے۔ لکھنے والے نے لکھا کہ اس طرح ایک طرف سورج کی روشنی نمودار ہوتی اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے انوار ہوتے ہیں۔ اس طرح مدینے کی صبح ہوتی تھی، مبارک تھے وہ چہرے کہ جن کو یہ صبح نصیب ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو صحابہ کو نصیحت فرماتے، اسی طرح کہ نصیحت وہ ہے جو سیدنا عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آئی ہے۔ مشہور روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد ہمیں کہ مؤثر اور پر اثر واعظ فرمایا۔ یہ واعظ ایسا اثر انگیز تھا کہ دل لرز اٹھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہم نے یا ایک آدمی نے ہم میں سے عرض کیا کہ یہ تو ایسی نصیحت ہے جو کسی رخصت کرنے والے کی ہوتی ہے، الوداع کہنے والے کی۔ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایتوں میں کہا کہ ہمیں وصیت فرمائیے، نصیحت کیجیے، اور بعض روایتوں میں کہ آپ سے پوچھا کہ آپ ہمیں کیا ذمہ داری دیتے ہیں، کیا نصیحت فرماتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی اور سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کس کی؟ تو حاکم کی۔ کہا کہ وہ ان عبد حبشی، یہ حاکم جو تمہارے اوپر ہو وہ اگرچہ ایک غلام، کالا غلام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ بڑا اختلاف دیکھے گا۔ تو اختلافات کی کثرت کے اس زمانے میں تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، نئی نئی باتوں سے بچنا، اس لیے کہ نئی باتیں یعنی دین سے متعلق گمراہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس زمانے کو تم میں سے پالے اسے کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي، اسے میری سنت کو لازم پکڑنا چاہیے، اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مضبوط
تھام لینا چاہیے، دانتوں سے پکڑ لینا چاہیے، یہ بالکل چھوڑنے کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ فجر کے بعد ہی کی ایک نصیحت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد ہمیشہ نصیحت نہیں کرتے تھے، کبھی کرتے اور کبھی نہیں کرتے، اور کبھی کرنے اور کبھی چھوڑنے میں راز کیا پوشیدہ اور مقصد کیا پوشیدہ تھا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا خیال کہ مسلسل نصیحت کرنے کی وجہ سے کہیں ان کی طبیعتوں میں اکتاہٹ نہ پیدا ہو جائے، اور بات اور نصیحت کا جو اثر ہونا چاہیے، دل کو قبول کرنا چاہیے جو اثر، وہ اثر کہیں ختم نہ ہو جائے۔ تو کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے اور کبھی یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے۔ کہتے کہ کبھی ایسا ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جب لوگ جمع ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ هل فیکم مریض اعود، یہ بتلاؤ کہ تم میں کوئی بیمار تو نہیں ہے کہ میں اس کی عیادت کروں؟ فَإِنْ قَالُوا لَا، اگر لوگ یہ کہتے کہ نہیں کوئی بیمار تو نہیں ہے، تو پھر پوچھتے کہ هل فیکم جنازہ اتبعها، کوئی جنازہ ہے کہ جس میں مجھے شرکت کرنی ہے، میں شرکت کروں؟ تو یہ سوالات ہوتا تھا ہوتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ دوڑاتے، دیکھتے کہ صحابہ میں سے کون ہے جو موجود نہیں ہے، تو پوچھتے کہ فلاں کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی مثالیں بھی ہیں۔ ایک خاتون تھی سیاہ رنگ کی، انتقال ہو گیا رات میں، مسجد میں جھاڑو پوچھا وغیرہ کا کام کیا کرتے تھے، لوگوں نے رات میں ہی دفن کر دیا، زیادہ اہمیت نہیں تھی اس کے معاملے کو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ خاتون کدھر ہے؟ تو بتلایا گیا کہ نہیں اس کا انتقال ہو گیا اور ہم نے رات ہی میں دفن کر دیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دلونی علی قبرہا، اس کی قبر مجھے بتلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف لے گئے اور قبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ تو یہ بھی طریقہ ہے کہ جو شخص کسی کی نماز جنازہ ادا نہیں کر سکے وہ قبر پر جا کر قبلہ رخ ہو کر نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح کی خبر گیری کا ایک قصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز پوچھا کہ ما شأن ثابت بن قیس لا یرا اشتکا، ثابت بن قیس کا معاملہ کیا ہے، دیکھ نہیں رہے، کیا بیمار پڑ گئے؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ میرے پڑوسی ہوتے ہیں اور مجھے تو نہیں پتا کہ انہیں کسی طرح کی کوئی بیماری لگی ہو، وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دریافتگی کے بعد لوگ نے دریافت کیا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ گھر میں ہے، دروازہ بند کر رکھا ہے اور اندر بیٹھ کے رو رہے۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ بہت برا ہے معاملہ ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو پست رکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو آواز کے ساتھ پکار لیتے ہو نا، اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارنا، ورنہ کیا ہوگا، تمہارے اعمال خراب ہو جائیں گے اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں تو بلند آواز والا آدمی ہوں، میری آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچی ہو جاتی ہے، تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں، مجھے ڈر ہو رہا کہ کہیں میرے سارے اعمال خراب نہیں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اونچی آواز نہیں کرنی، میری آواز اونچی ہو جاتی ہے میں تو جہنمی ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لست منہم، آپ ان میں سے نہیں ہیں، آپ خیر کے ساتھ جئیں گے اور خیر کے ساتھ ہی آپ کی وفات ہوگی، آپ جنتیوں میں سے ہیں۔ تو ابھی جو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کی یہ کیفیت کیوں ہوئی ہے؟ تو بلند آواز کے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے، خطیب
جب باہر سے وفود آتے تھے نا ڈیلیگیشنز، تو نمائندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور صحابہ کی طرف سے ان کے ذریعے سے ہوتی تھی. خطاب جو ہوتا تھا نا جوابی یا کبھی ابتدائی خطاب، وہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے. تو آواز اونچی تھی، بات کرتے تو آواز اونچی ہوتی تھی، یہ فطری طور پر تھی. لیکن ذرا شدت احساس دیکھیے کہ اللہ نے کہا کہ آواز اونچی نہیں کرنا ورنہ آواز اعمال خراب ہوں گے. تو اس کو اپنے اوپر لیا، اپنے اوپر. یہ اپنے اوپر لینے کی جو بات ہے نا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عام کو دیکھنے کو ملتی ہے. ہمارا معاملہ ذرا الٹا ہے کہ ہم کوئی سی بھی بات دین سے متعلق سنتے ہیں نا تو اس کو اپنے اوپر نہیں لے کر کسی اور کو ڈھونڈتے کہ یہ آیت یہ حدیث کس پر فٹ بیٹھنے والی ہو سکتی ہے، کس کے لیے. تو کس کے لیے نہیں دیکھنا ہے، کس کے لیے دیکھنا ہے؟ اپنے لیے. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں ہمارے لیے نمونہ فراہم کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود ہوتے ان کو بھی دیکھتے، اور جو موجود نہیں ہوتے تھے نا ان کے سلسلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے تھے. اور اس طرح سے جماعتی زندگی، اجتماعی زندگی کا ایک پورا ماحول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فراہم کرتے تھے. اور یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے باخبر ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے امور کے سلسلے میں آگاہی ہونی چاہیے. کوئی تکلیف میں ہے تو مسلمان کو پتہ رہے کہ فلاں تکلیف میں اور فلاں کی حاضری نہیں ہوئی ہے اگر نماز میں تو اس غیر حاضری کی وجہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس ہوتی تھی نا تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پوچھتے تھے کہ یہ بتلاؤ کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے آج؟ اگر دیکھا ہو تو بتلاؤ، میں اس کی تعبیر بتلاؤں گا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین خواب ذکر کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر فرماتے تھے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے ایک خواب دیکھا. کیا ہے خواب؟ کہا کہ رأیت کأنی فی روضہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ گویا کہ میں ایک باغیچے میں ہوں اور بیچ میں لوہے کا ایک ستون ہے. اسفلہ فی الارض، جس کا نچلا حصہ زمین میں ہے، وأعلاہ فی السماء، اور اوپر کا جو حصہ ہے اس کا وہ آسمان کو چھو رہا ہے اور آسمان کو پہنچ رہا ہے. کہا کہ فی اعلاہ عروہ، اس کے اوپر ایک کڑا ہے. فقیل لی ارقا، مجھ سے یہ کہا گیا کہ چڑھ جاؤ، اس ستون پہ چڑھو. میں نے کہا کہ لا استطیع، میرے لیے چڑھنا ممکن نہیں ہے. تو ایک خادم میرے پاس آیا، اس نے میرے کپڑے کو پیچھے سے اٹھایا، میں چڑھتا گیا یہاں تک کہ اوپر کو پہنچ گیا اور میں نے اس کڑے کو مضبوط تھام لیا. کہ پھر مجھ سے کہا گیا کہ اس کو اچھا مضبوط پکڑ لو. کہتے کہ میں بیمار ہو گیا اور دیکھا کہ وہ کڑا کیا ہے میرے ہاتھی میں ہے. تو اس قصے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روضہ باغیچہ جو تم نے دیکھا ہے وہ اسلام ہے، اور وہ جو ستون ہے نا وہ اسلام کا ستون ہے، اور جو کڑا ہے نا وہ عروۃ الوثقیٰ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کا ہے. فأنت علی الاسلام حتی تموت، تو آپ مرتے دم تک اسلام پر ہی رہیں گے. وہ کڑا جو آپ نے تھاما اور پکڑا ہے نا وہ آپ کے ہاتھ ہی میں رہے گا. حضرت عبداللہ بن سلام کون ہے؟ یہودی عالم، بہت بڑے، تھوڑے گنے چنے افراد جن کو انگلیوں پہ گن سکتے یہودیوں میں سے مسلمان ہوئے تھے. تو ان میں سے یہ بھی تھے، اللہ نے توفیق سے نوازا. کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے 35 سال کی زندگی گزاری ہے. بہت سارے ادوار گزرے. وہ دور بھی گزرا کہ جب لوگ ارتداد میں پڑ گئے، مرتد ہو گئے، لیکن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر رہے اور اسلام پر ہی ان کی وفات ہوئی ہے. تو یہ جو روایت ہمارے سامنے آئی ہے نا، اس میں جہاں ان کے اسلام پر قائم رہنے کی داستان موجود ہے، وہیں اس بات کی طرف اشارہ بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں یہ اشارہ فرما دیتے کہ ارتداد کے واقعات پیش آئیں گے، بہت سارے لوگ پھر جائیں گے، لیکن آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے. اور جب یہ بات ہے تو یہ بات تو ہم کو خود سمجھ میں آ جائے گی کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل نشانی ہے کہ آپ نے جو بات کہی ویسی بات پیش آئی ہے. ایک اور قصہ سنا کے بات ختم کریں گے. ایسے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہو تو بتلاؤ.
تو ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا رات میں کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے اور اس ٹکڑے سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے. فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا بِأَيْدِيهِمْ، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اس کو اپنے ہاتھوں سے لے رہے اور سمیٹ رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ جو زیادہ لینے والے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو کم لینے والے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں. اور میں نے ایک رسی دیکھی جو زمین سے آسمان کو جا رہی ہے. فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ، میں نے دیکھا کہ آپ نے اس رسی کو تھام لیا اور آپ اس رسی کے ذریعے سے اوپر کو چڑھ گئے، بلند ہو گئے. پھر ایک آدمی آیا آپ کے بعد، اس نے بھی پکڑا اور وہ بھی اوپر کو چلا گیا. پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی اس رسی کو پکڑا اور وہ بھی اوپر کو چلا گیا. پھر ایک اور آدمی آیا تو وہ رسی ٹوٹ گئی. پھر اس رسی کو جوڑا گیا تو پھر وہ بھی اوپر کو چلا گیا. تو یہ خواب بیان کیا صحابی نے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ بِأَبِي أَنْتَ وَاللَّهِ لَتَدْعَنِّي فَلَأَعْبُرَنَّهَا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موقع دیجئے کہ میں اس خواب کی تعبیر بیان کروں، میں اس خواب کی تعبیر بیان کروں. کہا کہ ٹھیک ہے بیان کیجئے. ابوبکر نے کہا کہ جہاں تک سائے کی بات ہے بادل کی، وہ اسلام ہے، اور شہد اور گھی جو ٹپک رہا ہے نا وہ قرآن ہے. یعنی قرآن کی شیرینی اور اس کی نرمی اور حلاوت ہے. اور لوگوں کے لینے کی بات جو ہے نا ہاتھوں سے، تو اس سے مراد قرآن میں سے لینا ہے، یعنی حاصل کرنا، یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا. اور جہاں تک رسی کی بات ہے جو آسمان تک لٹک رہی ہے یا آسمان سے زمین کی طرف لٹک رہی ہے، تو وہ حق ہے کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ اس کو پکڑیں گے، اللہ اس کے ذریعے سے آپ کو بلند فرمائے گا. پھر آپ کے بعد ایک اور آدمی آئے گا، وہ بلند ہو جائے گا اس کے ذریعے سے. پھر ایک اور آدمی آئے گا، وہ بھی بلندی پائے گا اس کے ذریعے سے. ایک اور آدمی آئے گا کہ جب یہ رسی کیا ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، پھر اس کے لیے جوڑا جائے گا، وہ بھی بلند ہو جائے گا. تو موٹے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تعبیر بیان کی اور پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائے کہ تعبیر صحیح کہی ہے میں نے یا نہیں کہی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصبت بعضا واخطأت بعضا، کچھ تعبیر تو آپ کی صحیح ہے اور کچھ تعبیر میں آپ نے غلطی کر دی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ کو قسم ہے اللہ کی کہ آپ مجھے بتلائے کہ میں نے غلطی کہاں کی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم نہ کھاؤ اور قسم نہ دلاؤ، نہیں بتاؤں گا. تو مسئلہ کیا تھی اور غلطی کہاں ہوئی تھی؟ بات سیدھی ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا تو پتہ کیسے چلے گا؟ تو اس لیے اس تکلف میں پردے کی ضرورت ہی نہیں کہ غلطی کیوں ہوئی ہے. بہرحال یہ صبح کا منظر ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. صبح کے مناظر میں سے کچھ مناظر ہمارے سامنے آئے ہیں. یا مؤلف نے جو بات لکھی وہ بات کہہ کے میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات. ابھی کہتے ہیں کہ جاگتے ہو یا سوتے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عجیب جماعت تھی کہ جاگتے ہوئے تو ان کے سامنے کون ہوتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہوتا تھا، اسی کے بارے میں سوچتے تھے. سوتے بھی تھے تو خواب میں بھی یہی ہوتا تھا. ان کا خواب بھی کس کے گرد گھومتا تھا؟ دین کے گرد اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد. اور بات موٹی اس سلسلے میں یہی ہے کہ جو سوچتے رہیں گے نا چلتے پھرتے بیداری کی حالت میں، خواب میں بھی اسی قسم کی باتیں آتی ہیں. تو جس کی سوچ جس قسم کی ہوتی ہے نا، اسی قسم کے احوال اس کو دکھائے جاتے. جنت کے بارے میں سوچیں گے نا، داخلے کے بارے میں مناظر ہوں گے. اور مثال کے طور پر ایک بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں کہ امتحانات کے زمانے ہوتے ہیں نا، یاد کر رہے ہوتے ہیں، پوری فکر کیا ہے امتحان ہی سے متعلق ہوتی ہے. وہ فلاں عبارت ہے، فلاں سینٹینس ہے، جملہ ہے، ذہن پہ سوار ہو کے چلتے پھرتے پتہ چلا کہ جب سو گئے نا تو جب بھی وہی عبارت چل رہی ہے اور امتحان کے مناظر اپنے سامنے آ رہے ہیں. تو جو فکر ذہن میں ہوگی وہی بیداری میں، وہی خواب میں بھی آنے والا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت اس سلسلے میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ سوچتے کیا تھے، کیا سوچتے تھے. تو دین ہر وقت ان کے پیش نظر ہوتا تھا، اس لیے نیند میں بھی ان کو دین ہی نظر آتا تھا اور دین کے علمبردار یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تھے. اللہ ہم سب کو ان باتوں سے فائدہ پہنچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.